ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن. قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ محمد کی آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں، اس کی بعد کی آیات میں حق تعالی شانہ نے منافقین کی مذمت کی ہے جو جہاد سے بھاگتے تھے، اور اس مذمت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اگر تم جہاد سے منہ موڑو گے تو دو نقصان ہوں گے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو کیا ہوگا؟ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم فساد مچاؤ گے. تو جہاد کا ترک یہ فساد فی الارض کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے، رشتہ داریوں کو توڑو گے. اور اس قسم کے جو منافقین ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ جو جہاد سے منہ موڑتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں فساد فی الارض کا، اور ذریعہ بنتے ہیں قطع رحمی کا، تو ان کا انجام کیا ہے؟ تو حق تعالی شانہ نے ان کا انجام میں 3 باتیں بیان فرمائیں. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. فَأَصَمَّهُمْ، دوسرا اس کا نقصان یہ ہے
ان پہ وبال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہرے کر دیے۔ بہرے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کان بہرے ہو گئے ہیں جو سر میں لگے ہوئے، یہ کان تو سنتے ہیں، لیکن یہ کان سن کے بات کو دماغ میں نہیں بٹھاتے اور بات کو دل میں نہیں بٹھاتے، دل دماغ میں وہ بات ان کے نہیں اترتی، تو وہ سچ اور حق اور خیر کی بات سے محروم ہو گئے۔ اور تیسرا فرمایا وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اندھا کر دیا۔ تو آنکھیں اندھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو سر میں آنکھیں لگی ہوئی ہیں ان سے نظر نہیں آتا، بلکہ آنکھوں سے انسان دیکھ کے بات کو سمجھتا ہے اور عبرت حاصل کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے۔ یہ صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی، تو ہدایت کے دو راستے ہیں۔ ایک کان ہے ہدایت کا راستہ، ہدایت کی بات کان کے ذریعے سے ان کے اندر پہنچتی ہے، اور ہدایت کا ایک راستہ آنکھ ہے، آنکھ کے ذریعے سے بات اندر پہنچتی ہے۔ تو یہ لوگ ان دونوں سے فارغ ہو چکے ہیں، اب یہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں 4 غلطیاں ہیں جن کا تذکرہ ہے۔ منافقین کا نفاق، منافق ہونا ایک غلطی، اور جہاد سے منہ موڑنا یہ دوسری غلطی، اور جہاد سے منہ موڑنے کے نتیجے میں معاشرتی 2 نقصان، فساد فی الارض اور رشتہ داریوں کا توڑنا، یہ 4 غلطیاں ہو گئیں۔ اور اس کے اللہ تبارک و تعالی نے جو وبال بیان کیے ہیں وہ 3 بیان کیے ہیں۔ تو ان میں سے 2 باتیں شاید ہمارے اندر نہ ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، منافق نہیں ہیں، ہمارے اندر نفاق نہیں ہے، ہم مومن ہیں۔ اور دوسرا، ہم جہاد سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ جہاد کا انتظار کرتے ہیں، جہاد کی نیت کرتے ہیں، جہاد کا موقع ملا تو انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے۔ یہ برائی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن 2 برائیاں، زمین میں فساد اور قطع رحمی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان 2 چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اور ان 2 چیزوں میں سے آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رشتہ داری کو توڑنا۔ اور یہ رشتہ داری جوڑنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور رشتہ داری کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری اللہ تبارک و تعالی کی کمر پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ تو راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں گا۔ اس لیے رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی بات ہے اور اللہ کو اپنے ساتھ جوڑنے کی بات ہے، اور رشتہ داری کو توڑنا یہ اپنے آپ کو اللہ سے کاٹنے والی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے کاٹنے کی بات ہے۔ تو ہمیں یہ جو معاشرے میں رشتہ داریوں میں آپس میں تفرقے، آپس میں لڑائیاں، آپس میں جھگڑے، یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟
سب سے بڑی رشتہ داری جو ہے وہ تو ماں باپ کی رشتہ داری ہوتی ہے. سب سے زیادہ رشتہ داری جو ہے وہ اولاد اور ماں باپ کی ہے. یہ آپس کی رشتہ داری ہیں. ان میں توڑ کے بیج کون ڈالتے ہیں؟ یہ خاوند اور بیوی ڈالتے ہیں آپس میں. بیوی جو ہے وہ خاوند کو برا بھلا کہتی رہتی ہے اولاد کے سامنے، اور خاوند کے خاندان کو برا بھلا کہتی رہتی ہے اولاد کے سامنے کہ یہ بھی پیڑا تو یہ نسلیں بھی پیڑیاں. اور صرف اس حد تک نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی روتی ہے کہ میری جو اولاد ہے نا وہ باپ پہ گئی ہے، دادا پہ گئی ہے، دادی پہ گئی ہے. ہائے وے میں پیڑی اولاد جم بیٹھی. تو باپ کی نفرت یہ ماں بٹھاتی ہے، اور اسی طریقے سے ماں کی نفرت باپ بٹھاتا ہے. ماں جو ہے وہ زبان سے بول سکتی ہے، اس لیے اولاد کے سامنے ماں سے بولتی رہتی ہے کہ اس گھر چ جدوں میں آئی ہاں نا، جدوں دی میں آئی ہاں میں اس گھر چ کدی سکھ دیکھیا ہی نہیں، کسے کولوں بھی سکھ نہیں دیکھیا. ایک تو ایک پیڑا تھوڑا پیو بھی ہو جا تو یہ بھیناں بھی ہو جائیں تو یہ بھرا بھی ہو جائے، یہ پیو بھی ہو جائے. سارے لوگوں کی یہ مذمت کرتی ہے تو بچوں کے دلوں میں باپ کی نفرت بیٹھتی ہے، باپ سے دوری بیٹھتی ہے. یہ بیج کس نے ڈالا؟ یہ ماں کی زبان نے ڈالا ہے. ماں کو غور کرنا چاہیے. باپ کیسا بھی ہے لیکن ہے باپ ہے. یہی ماں اگر باپ کی عظمت دل میں ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتی ہے، کیونکہ جب لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس وقت تو جوانی ہوتی ہے نا، اور جنون ہوتا ہے، سمجھ بوجھ کم ہوتی ہے، اور اس وقت نمازوں کا شوق، نیکی کا شوق، ذکر اللہ کا شوق، اچھائیوں کا شوق، برائیوں سے بچنے کا شوق، یہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی اس زمانے میں. لیکن ماں کہہ سکتی ہے کہ میں نے تمہارے ابے کو تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے دیکھا ہے، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں تمہارے ابے کو نمازیں پڑھتے دیکھا. میں نے تمہارے ابے کو نیکی کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ابے کو حسن سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بات اگر اسی باتیں کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اولاد کے دل میں باپ کی عظمت بیٹھے گی اور باپ کی بڑائی بیٹھے گی. اور جس طریقے سے عورت کی زبان ہے وہ اپنی زبان سے اپنے خاوند کی اولاد کے سامنے برائیاں کر کر کے اس کے دل میں باپ سے دوری کی بنیاد ڈال دیتی ہے، اسی طریقے سے باپ جو ہے وہ زبان سے سختی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، مار پٹائی کرتا ہے، اولاد کے سامنے کرتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے دل سے ماں کی عظمت بھی نکلتی ہے اور باپ کی عظمت بھی نکل جاتی ہے، دونوں چیزیں نکل جاتی ہیں اس کے دل سے. تو یہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت نہیں ہے. وہ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کی جو عظمت قرآن اور سنت نے دل میں بٹھائی ہے وہ قرآن و سنت تو ہم نے پڑھایا ہی نہیں ان کو، تو اب ماں باپ کی عظمت کیسے ان کے دل میں آئے گی، اور ماں باپ کے ساتھ وہ بچے حسن سلوک کیسے کریں گے؟ اور جب یہ بڑے ہو کے دیکھیں گے، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے،
کہ ماں باپ کا وجود ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، یہ غیر ضروری مداخلت ہے، اس لیے اس کو اولڈ ہوم ہاؤس میں بھیج دینا چاہیے، بوڑھوں کا جو مرکز ہے اس کے اندر اس کو بھیج دینا چاہیے، وہ یہ سوچیں گے۔ تو ایک تو ماں باپ نے اولاد کو وہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں بتائیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ماں باپ کی عظمت سکھاتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ ماں باپ جتنے بوڑھے ہو جائیں اتنے بابرکت ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ اگر بستر پہ لیٹ جائیں، خدمت کے محتاج ہو جائے، اپنا کام خود نہ کریں تو اس خدمت سے تنگ نہ ہوں، جتنا موقع ملتا ہے اللہ سے مانگ مانگ کے دے کہ یا اللہ میرے باپ کو جلدی نہ اٹھانا، مجھے خدمت کرنے کا موقع دینا۔ تو یہ خدمت کا موقع، تو ایک تو وہ پڑھایا نہیں، اور دوسرا خود خامد اور بیوی، اس سے اولاد خراب بھی ہوتی ہے۔ جب ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے دل میں نہ ماں کا احترام ہوتا ہے نہ باپ کا احترام ہوتا ہے۔ تو خاوند بیوی میں آپس میں کتنی ہم آہنگی ہے، اور ذہنی سوچ کتنی آپس میں ملتی ہے، اس کو اگر دیکھنا ہو تو گھر میں جا کے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اولاد کو دیکھ لیں۔ اگر اولاد سلجھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاوند بیوی میں جو ہے وہ آپس میں ہم آہنگی ہے اور یکسانیت ہے ان کے اندر، ایک تو۔ اور اگر اولاد بگڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاوند بیوی میں آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ تو اولاد کی اچھی تربیت جو ہے وہ ہم آہنگی سے ہوتی ہے۔ وہ کسی گھر میں اچھا گھرانہ تھا، بہت سلجھا ہوا گھرانہ تھا، اس گھر میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک استاد آتے تھے، بچے بڑے سلجھے ہوئے تھے، اور کبھی آنے والے استاد نے ان سے بدتمیزی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن استاد نے سوال کیا ان بچوں سے کہ جب تمہارے ابا اور امی میں لڑائی ہوتی ہے تو تم کس کا ساتھ دیتے ہو، ابا کا یا امی کا؟ تو بچے حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ یہ سوال کیا کر دیا۔ تو جب دوبارہ سوال دہرایا انہوں نے کہا کہ یہ منظر تو ہم نے اپنے گھر میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہی راز ہے آپ کے سلجھے ہوئے ہونے کا، آپ کے گھر میں آپس میں لڑائی نہیں، آپس میں الفت اور محبت ہے۔ تو تین چیزیں ہیں جن سے ماں باپ اور اولاد، پہلی صلہ رحمی جو ہے نا وہ ماں باپ اور اولاد کی ہوتی ہے نا، تو ماں باپ اور اولاد میں جو صلہ رحمی ہے اس میں تین چیزیں زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خامن جو ہے وہ بیوی کیسی بھی ہو لیکن اولاد کے سامنے اس کا احترام ہی کرے اور اس کو اچھے لفظوں سے بولے، اور یہ کہے کہ، اور اپنے بیوی کے بارے میں بھی اچھے کلمات کہے اور سسرال کے بارے میں بھی اچھے کلمات کہے۔ یہ کہے کہ جیسے سسرال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہے نا، ایسے سسرال قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے دیے ہیں۔ بچوں کے سامنے ظاہر کرے کہ تمہاری نانی جو ہے اور تمہارا نانا اور تمہارے ماموں اور تمہاری خالہ بڑا ہی اچھا خاندان ہے، بہت خوب خاندان ہے۔ اور اس طریقے سے عورت جو ہے وہ خامد کا احترام کرے، بچوں کے سامنے کبھی اس کی بے احترامی نہ کرے، عظمت کے خلاف بات نہ کرے، ان کی عظمت دل میں بٹھائے، خامد کے خاندان کی عظمت دل میں بٹھائے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کی تعلیم دلائی جائے۔ جب دین کی تعلیم ان کو دلائی جائے گی، چاہے
جو مرضی بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن دین کی تعلیم ضرور دیں جس میں ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس دن شادی ہوئی ہے اس دن سے لے کے کم از کم 10 سال تک گھر میں کوئی دینی کتاب پڑھتے رہے، اپنے بڑوں سے پوچھ کے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بس اوقات خامد بھی دیندار ہوتا ہے، عورت بھی دیندار ہوتی ہے، لیکن ذہن نہیں مل رہے ہوتے۔ ان میں سے ایک تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوتا ہے اور ایک کسی پیر صاحب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کی سوچ اور انداز کی ہے اور خاوند اور دوسرے فریق کی سوچ اور جو تبلیغی جماعت کی سوچ اور انداز کی ہے، آپس میں ذہن نہیں ملتے، دیندار ہو کے بھی آپس میں چونچے لڑتی ہیں۔ تو اگر گھر میں کتاب پڑھیں گے، اس کتاب سے جو دینداری آئے گی وہ یکساں ہوگی، اس میں دونوں کا ذہن یکساں بنے گا۔ تو یہ 3 نکات ہیں جس سے ماں باپ اور اولاد میں آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 اچھے بیج ہیں جو اس یہ خاندان بڑا ہوگا، آگے بڑھے گا، یہ خاندان جو ہے یہ خوشیوں والا خاندان ہوگا، رحمتوں والا خاندان ہوگا، لیکن 3 اچھے بیج اس کے اندر ڈالتی ہیں۔ ایک دوسرے کے احترام، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے کلمات، ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں اچھے کلمات، اور دین کی تعلیم، گھر میں کسی کتاب کی تعلیم، یہ 3 چیزیں اگر چلتی رہے یہ اچھے بیج ہیں۔ اور برے بیج، قطع رحمی کے بیج، عورت جو ہے وہ خامد کو برا کہہ رہی ہے، اس کے خاندان کو برا کہہ رہی ہے، اور ساتھ اپنی اولاد کو بھی کہہ رہی ہے تو بھی دادی کہتے گئے ہو تو بھی پیوتے گیا، مر جائے تو اور خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کا احترام کرے، احترام کے کلمات اس کے لیے کہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ خاندان آگے جب بڑھتا ہے تو پھر اس میں آگے خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں سے پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، رشتے نئے پیدا ہوتے ہیں، ساس کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، بہو کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، داماد کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، اور نندوں کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، بھابھیوں کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، دیور اور جیٹھ کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ رشتے پیدا ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کو ہم اپنے ماحول میں کہہ دیتے ہیں شریکہ۔ یہ ہمارے پنجابی کے ماحول میں اس کو شریکہ کہہ دیتے ہیں، اور شریکے میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اچھی باتوں میں مقابلہ کرنا اچھی بات ہے، بچوں کو تعلیم اچھی سے اچھی دلائیں، اس میں مقابلہ ہو، بچوں کو تربیت اچھی سے اچھی کریں، اس میں مقابلہ ہو، اپنا روزگار اچھا سے اچھا کریں، اس میں مقابلہ ہو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں، اچھائیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرے۔ شریکہ جو ہوتا ہے نا، یہ مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسی شریکے میں ایک دوسرے کی برائیاں دل میں بٹھاتے ہیں۔ بچوں کی ماں جو ہے وہ بچیوں کی پھوپھیوں کے بارے میں، اپنی نندوں کے بارے میں، پھوپھیوں کے بارے میں نازیبا باتیں کریں گی، تو نتیجہ یہ ہے کہ پھوپھی بھی رشتہ دار ہے، وہاں صلہ رحمی چاہیے، آگے پھوپھیوں کی جو اولاد ہے اس میں بھی صلہ رحمی چاہیے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے دیور اور جیٹھ ہے عورت کا، اور اس کی آگے جو اولاد ہے یہ بھی بچوں کے کزن ہے، رشتہ داری ہے۔ تو یہ ماں کیا کرتی ہے، وہ اپنے نندوں کے بارے میں منفی ذہن بٹھاتی ہے، اور اپنے دیور کے بارے میں منفی ذہن بناتی ہے،
اور اپنے جیٹھ کے بارے میں منفی ذہن بٹھاتی ہے، ان کی بیویوں کے بارے میں، دیورانی جٹھانی، ان کے بارے میں منفی ذہن بناتی ہے، بیج ڈالتی ہے۔ اور بسا اوقات مرد بھی کوستا ہے اپنے سسرال کو، اور وہ اپنے ساڑوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ماموں ہیں، بچوں کے ماموں کے جو بچے ہیں وہ آگے ان کے کزن ہیں، تو کزنوں میں آپس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، دوری ہوتی ہے۔ وہ دوری کے بیج کون ڈالتی ہیں؟ وہی گھر کے افراد جو ہے جنہوں نے اولاد کے ذہن میں ماں باپ ایک دوسرے سے بچوں کی دوری ڈالی تھی، اب وہی جو ہے وہی آگے جو رشتہ داریاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، چچے ہیں، چچیاں ہیں، مامانیاں ہیں، اور آگے جو ان کی اولاد ہے، کزن ہیں، ان کی دوریاں دلوں میں بٹھاتے ہیں۔ تو نتیجہ تو مطلب یہ ہے کہ قطع رحمی کے بیج جو ہم ڈالتے ہیں، ذرا ہمیں اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ ہم صرف قطع رحمی کرتے نہیں ہیں بلکہ نسلوں کو قطع رحمی کی وراثت دے کے جاتے ہیں، قطع رحمی کی وراثت دے کے جاتے ہیں، رشتہ داری توڑنے کی وراثت دے کے جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں ہم کتنے گناہ گار ہوں گے ہمیں کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ ان باتوں کو ہم دین نہیں سمجھتے، تو اس لیے اس کو اندھا دھند ہم چلاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک میں بھی اس میں غور ہے، اور میں قرآن پاک کی آیت بھی پیش کی، اور احادیث تو بے شمار ہیں اس سلسلے کے اندر، اس لیے ہمیں اس سلسلے کے اندر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔